بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایمانیات اسلام، اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان۔ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے ایک بڑے مجمع سے خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے، اور اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہ ہوتا تھا، جس سے خیال ہوتا کہ یہ کوئی بیرونی شخص نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص اس نووارد کو پہچانتا نہ تھا، جس سے خیال ہوتا کہ یہ کوئی باہر کا آدمی ہے۔ تو یہ شخص حاضرین کے حلقے میں سے ہوتا ہوا آیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دو زانوں اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، اور اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر رکھ دیے، اور کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام یہ ہے، یعنی اس کے ارکان یہ ہے کہ دل و زبان سے کہ تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ، کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور حج بیت اللہ کی تم استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس نووارد سائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر کہا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس پر تعجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور پھر خود تصدیق و تصویب بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا: اب مجھے یہ بتلائیے کہ ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں کو اور یوم آخر یعنی روز قیامت کو حق جانو، اور ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو۔ یہ سن کر بھی اس نے کہا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا: مجھے بتلائیے کہ احسان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی تم اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو لیکن وہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا: مجھے قیامت کی بابت بتلائیے کہ کب واقع ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کیا: تو پھر مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا اور ملکہ کو جنے گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑا نہیں ہے، اور جو تہی دست اور بکریاں چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں کر کے وہ نووارد شخص چلا گیا۔ پھر مجھے کچھ عرصہ گزر گیا تو مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی۔
بہتر جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھائیں۔ صحیح مسلم و بخاری۔ ایمان دین کی تمام باتوں کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین 5 چیزوں کا مجموعہ ہے جو سب کی سب ضروری ہے، ان میں کوئی بھی چیز دوسرے کے بغیر بائے معنی مقبول نہیں کہ دوزخ سے کامل نجات دلا سکے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں، کتابوں اور اس کے رسولوں اور جنت دوزخ پر یقین رکھنا، اور اس پر کہ مرنے کے بعد پھر حساب و کتاب کے لیے جی اٹھنا ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ اور 5 نمازیں اسلام کا ستون ہیں۔ اللہ تعالی نماز کے بغیر ایمان بھی قبول نہیں کرے گا۔ زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ ہے۔ زکوٰۃ کے بغیر اللہ تعالی ایمان اور نماز بھی قبول نہیں کرے گا۔ پھر جس نے یہ ارکان ادا کر لیے اور رمضان شریف کا مہینہ آ گیا اور کسی عذر کے بغیر جان بوجھ کر اس میں روزے نہ رکھے تو اللہ تعالی نہ اس کا ایمان قبول کرے گا اور نہ نماز و زکوٰۃ۔ اور جس شخص نے یہ 4 رکن ادا کر لیے، اس کے بعد حج کرنے کی بھی وسعت ہوئی، پھر اس نے نہ خود حج کیا اور نہ اس کے بعد کسی دوسرے عزیز نے اس کی طرف سے حج کیا، تو اس کا ایمان، نماز، زکوٰۃ اور روزے کچھ قبول نہیں۔ قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی رکن اسلام میں کوتاہی ہونے سے بقیہ اعمال دوزخ سے فوری نجات دلانے کے لیے کافی نہ ہوں گے۔ الحلیہ ترجان السنۃ۔ اسلام کامل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ صرف اللہ تعالی کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، باضابطہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھا کرو، بیت اللہ کا حج کرو، بھلی بات بتایا کرو، بری بات سے روکا کرو، گھر میں آ کر گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ جو شخص ان باتوں میں سے کوئی بات نہیں کرتا وہ اسلام کا ایک جز و ناقص کرتا ہے، اور جو ان سب ہی کو چھوڑ دے اس نے تو اسلام سے پشت ہی پھیر لی۔ حاکم ترجان السنہ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص جو علاقہ نجد کا رہنے والا تھا اور اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، کچھ کہتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا۔ ہم اس کی بنبناہٹ کو تو سنتے تھے مگر آواز صاف نہ ہونے کی وجہ سے اور شاید فاصلے کی زیادتی بھی اس کی وجہ ہو، ہم ان کی بات کو سمجھ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا۔ اب وہ سوال کرتا ہے اسلام کے بارے میں، یعنی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اسلام کے وہ خاص احکام بتلائیے جن پر عمل بحیثیت مسلمان میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ 5 تو نمازیں ہیں دن رات میں جو فرض کی گئی ہیں، اور اسلام میں یہ سب سے اہم اور اول فریضہ ہے۔ اس نے عرض کیا کہ کیا اس کے علاوہ اور کوئی نماز بھی میرے لیے لازم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، فرض تو بس یہی 5 نمازیں ہیں، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنی طرف سے اور اپنے دل کی خوشی سے ان 5 فرض نمازوں کے علاوہ اور بھی زائد نمازیں پڑھو اور مزید ثواب حاصل کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سال میں پورے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ اسلام کا دوسرا عمومی فریضہ ہے۔ اس نے عرض کیا کہ رمضان کے علاوہ کوئی اور روزے بھی میرے لیے لازم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں،
فرض تو بس رمضان ہی کے روزے ہیں، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے تم اور نفلی روزے رکھو اور اللہ تعالی کا مزید قرب اور ثواب حاصل کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فریضہ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ اس پر بھی اس نے یہی کہا کہ کیا اس زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور صدقہ ادا کرنا بھی میرے لیے ضروری ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، فرض تو بس زکوٰۃ ہی ہے، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے تم نفلی صدقے دو اور مزید ثواب حاصل کرو۔ راوی حدیث طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سوال کرنے والا شخص واپس لوٹ گیا اور وہ کہتا جا رہا تھا کہ مجھے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، میں اس میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی یا کمی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا، فلاح پالی اس نے اگر یہ سچا ہے۔ بخاری و مسلم معرف الحدیث۔ اللہ تعالی سے حسن ظن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھا گمان رکھنا اللہ تعالی کے ساتھ من جملہ بہترین عبادات کے ہیں، یعنی اللہ تعالی کے ساتھ حسن ظن بھی عبادت میں داخل ہے۔ مستند احمد ابو داود۔ علامات ایمان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو۔ معرف الحدیث۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے بھی کچھ اوپر شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے اعلی اور افضل تو لا الہ الا اللہ کا قائل ہونا، یعنی توحید کی شہادت دینا ہے، اور ان میں ادنا درجے کی چیز اذیت اور تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ معرف الحدیث۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو اپنے اچھے عمل سے مسرت ہو اور برے کام سے رنج اور خلق ہو تو تم مومن ہو۔ معرف الحدیث۔ مستند احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور شرم ایمان سے پیدا ہوتی ہے اور ایمان کا نتیجہ جنت ہے، اور بے حیائی اور فحش کلامی درشتی فطرت سے پیدا ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ دوزخ ہے۔ مستند احمد ترمذی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں، جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ معرف الحدیث۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ مضمون اس طرح ہے کہ جب ان میں سے ایک چھین لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے۔ شعب الایمان ترجمان السنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے ایسا شخص جو ان باتوں پر خود عمل کرے یا کم از کم ان لوگوں ہی کو بتا دے جو ان پر عمل کریں؟ میں بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور یہ 5 باتیں شمار فرمائیں۔ فرمایا، حرام باتوں سے دور رہنا بڑے عبادت گزار بندوں میں شمار ہوگا،
اللہ تعالی جو تمہاری تقدیر میں لکھ چکا ہے اس پر راضی رہنا، بڑے بے نیاز بندوں میں شمار ہو جاؤ گے، اپنے پڑوسی سے اچھے سلوک کرتے رہنا، مومن بن جاؤ گے، جو بات اپنے لیے چاہتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا، کامل مسلمان بن جاؤ گے، اور بہت کہے نہ لگانا کیونکہ یہ دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ مسند احمد ترمذی۔ ابو شریح غزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی وہ مومن نہیں، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی وہ مومن نہیں، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی وہ مومن نہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس کے پڑوسی اس کے شرارتوں اور آفتوں سے خائف رہتے ہوں۔ بخاری و معرف الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک صاحب ایمان نہ ہو جاؤ، اور تم پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم میں باہمی محبت نہ ہو۔ کیا میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتلا دوں کہ اگر تم اس پر عمل کرنے لگو تو تم میں باہمی محبت پیدا ہو جائے، اور وہ بات یہ ہے کہ تم اپنے درمیان سلام کا رواج پھیلاؤ اور اس کو عام کرو۔ مسلم معرف الحدیث۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔